کروں گا کہ ہمارے اس علم میراث کورس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد محترم حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی ہم سب کو اپنی قیمتی نصائح اور مواعظ سے مستفید فرمائیں گے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے انتہائی محترم جناب ڈاکٹر طارق صاحب استاد الحدیث جامعہ اشرفیہ، جناب مولانا زبیر حسن صاحب سلمہ، مولانا مفتی محمد صاحب سلمہ، اور جتنے بھی علماء کرام، جتنے بھی مرد و خواتین ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے، وسط قلب سے ان کے لیے دعا جاری ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارا بیٹھنا، پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ علم میراث کے بارے کے اندر یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے، میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں، بیان بھی کروں گا کہ وراثت کے معاملے کے اندر جتنی خرابیاں، کمیاں ہو رہی ہیں، یہ دل و دماغ سے بات اتر گئی ہے کہ ہمیں ایک ایک پائی کا اور پیسے کا حساب دینا ہے۔ وراثت کے اندر کسی کا اگر ہم نے حق مار لیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا زور، میری قوت یہ کوئی نہیں بول سکتا، تو یاد رکھیں، مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس زمانے میں پیسے چلتے تھے، کہنے لگے اگر کسی نے 3 پیسے بھی غبن کیے ہوں گے تو اس کے بدلے میں 700 نمازیں جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی گئی ہیں وہ چھین لی جائیں گی اور صاحب حق کو دے دی جائیں گی۔ یا اللہ ہمیں حقوق عباد سے، یا اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو، مما قل منہ او کثر، یا زیادہ ہو، وہ حصہ مقرر ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے وراثت میں، عورتوں کا بھی حصہ ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن بہرحال علم میراث ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ وراثت میں ان کا حصہ ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آج بھی میں انتہائی افسوس سے عرض کرتا ہوں، بہت شکایات آتی ہیں کہ جناب آج بھی عورتوں کو، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، معاف۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض ایسے واقعات پیش آئے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں واضح کر دیا گیا کہ عورتوں کو میراث سے قطعاً محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی آیت میں فریضۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اگلی روایت سن لیجیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتی۔ ترجمہ سن لیجیے۔ اے ابو ہریرہ تم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، یہ آدھا علم ہے، یہ بھلا دیا جائے گا اور میری امت سے یہی علم، اللہ اکبر، سب سے پہلے نکال لیا جائے گا۔ یعنی وراثت کے معاملات، وراثت کے قانون، وراثت کی باتیں جو ہیں یہ بھلا دی جائیں گی۔ اگلی روایت کا میں ایک ترجمہ سناتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم علم سیکھو اور لوگوں کو بھی علم سکھاؤ۔ تم علم میراث سیکھو اور لوگوں کو بھی یہ علم سکھاؤ۔ تم قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو بھی قرآن سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وفات پانے والا ہوں اور بلا شبہ عن قریب علم جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ دو آدمی حصہ میراث کے بارے میں باہم اختلاف کریں گے اور کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان میں فیصلہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں علم میراث کے سب سے زیادہ ماہر، عالمها بالفرائض زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر اگلی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقسم المال بین اہل الفرائض علی کتاب لا علی کتاب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کو حصے داروں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں بہت ساری روایتوں میں سے میں انتخاب سنا رہا ہوں، اور ایک روایت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ سن لیجئے، وہ عالم جو فرائض یعنی میراث نہ جانتا ہو وہ اس ٹوپی کی طرح ہے کہ جس کے لیے کوئی سر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے من قطع میراثا فرضہ اللہ قطع اللہ به میراثا من الجنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایسی میراث کو روکے رکھا جو اللہ نے مقرر کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے حصے کو روک دیں گے۔ اس نے دنیا میں حصہ روکا تو جنت اس کے لیے روک دی جائے گی۔ اگلی روایت بھی ہے جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم سیکھا مگر علم میراث حاصل نہ کیا، اس کی مثال ایسے سر کی ہے جس کا چہرہ نہ ہو۔ آج جو علم میراث پڑھنے کے لیے آپ حضرات یہاں جمع ہیں تو اندازہ لگائیں وراثت کا علم
کس قدر ضروری ہے اور اس کے نہ جاننے اور اس پر عمل نہ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض فإنہا من دینکم، علم وراثت کو حاصل کرو، یہ دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ لکھا اور فرمایا کہ اذا لہوتم فلہو بالرمی واذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، جس کا ترجمہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا، جب تم کھیلنا چاہو تو تیر اندازی سے شغل کر لیا کرو، اور جب باتیں کرنا چاہو تو علم میراث کی باتیں کیا کرو۔ یہ جس علم کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، کس قدر قرآن کریم کے اور احادیث میں اور حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام کے ارشادات آپ سن رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ لوگ اپنے اندازے سے مسائل بتانے لگ جائیں۔ میرے بھائی بہنوں بیٹیوں علماء کرام، حقیقت یہ ہے کہ علم میراث کے علم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ادھر توجہ ہم نے کم کر دیا ہے، اور اس لیے کہ گھروں کے اندر علم وراثت پر عمل نہیں ہو رہا، لہٰذا بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کو سیکھا بھی جائے، سکھایا بھی جائے، پڑھا بھی جائے اور آگے پڑھایا بھی جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس علم پر عمل کرنے کے لیے جتنی کوشش ہو خاندان کے اندر بیٹھ کر بتلایا جائے کہ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ قرآن کریم نے ایک پورا رکوع لکھا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورا رکوع صرف علم میراث کے بارے میں آیا ہے کہ یہ حصہ ہے، یہ حصہ ہے، اور پھر ساری زندگی نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور اس پر عمل کرایا ہے۔ میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، اللہ جل شانہ آپ سب لوگوں کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی اور راحت ہوئی جب ڈاکٹر طارق صاحب نے یہ ذکر کیا، حافظ زبیر حسن صاحب نے ذکر کیا کہ اس وقت علماء اور عالمات تقریباً 300 کے قریب موجود ہیں۔ دل باغ باغ ہو گیا۔ میں ان حضرات سے کہوں گا کہ جتنا بھی اس کو پھیلائیں، جتنا وقت لگا سکتے ہیں لگائیں، کہ ہم نے اس کی طرف توجہ چھوڑ دی ہے۔ یہ بنیادی علم ہے، ضروری علم ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق وراثت کے معاملات حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام بھائی بہنوں اور بیٹیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ اور بھی آگے جن احباب کو اطلاع دے سکتے ہیں ان کو بھی دیں، تاکہ وراثت کے علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری طبیعت بھی چند دنوں سے علیل ہے، کمزور ہوں، میرا حق بھی ہے کہ میں آپ لوگوں سے دعا کی درخواست بھی کروں اور دعائیں بھی لوں میری صحت کے لیے، اور سب سے بڑھ کر میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ بانی جامع شفیع فرمایا کرتے تھے کہ کسی طرح اپنے ایمان کو بچا کے قبر تک لے جاؤ، پھر موج ہی موج ہے، پھر موج ہی موج ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ میرے حسن خاتمہ کے لیے اور عافیت کے لیے، اور جتنے میرے بھائی بہنیں بیٹیاں، یا اللہ میں تیری رحمت کا واسطہ ہوں، جب موت کا وقت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، اور ہم سبوں کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ نو سوال نو جواب۔